بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عبد المناف کے 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ہاشم اور عبد الشمس رکھا گیا۔ تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں بچوں کے کچھ اعضاء آپس میں جڑے ہوئے تھے جن کو بعد میں الگ کیا گیا۔ جب یہ بات نجومیوں تک پہنچی تو انہوں نے پیش گوئی کی کہ ان دونوں کی اولادیں ہمیشہ رنجش میں رہیں گی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگی رہیں گی۔ ہاشم سے عبد المطلب پیدا ہوئے اور ان کی اولاد حضرت عبداللہ جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی تھے۔ ابو طالب جن سے شیر خدا حضرت علی پیدا ہوئے اور حضرت عباس تھے، یہی بنو ہاشم کہلائے۔ ہاشم کے جڑواں بھائی عبد الشمس سے امیہ پیدا ہوئے اور امیہ کے 2 بیٹے عرب اور ابو العاص تھے۔ عرب سے ابو سفیان، معاویہ اور یزید تھے، جبکہ ابو العاص سے حاکم، عفان، حاکم سے مروان اور عبد الملک تھے۔ یزید کے بعد بنو امیہ کے سارے حکمران مروان بن حاکم سے ہی تھے، چنانچہ امیہ کی آل اولاد بنو امیہ کہلائی، یعنی ہاشم اور چچا زاد بیٹے کا نام امیہ تھا۔ جناب ہاشم اور امیہ کے درمیان پہلی چپکلش کعبہ کی تولیت پر ہوئی۔ اسی طرح حضرت عبد المطلب ابن ہاشم اور حرب ابن امیہ میں ساری زندگی جنگ کی سی کیفیت رہی جو کہ تمام تاریخی کتب میں موجود ہے۔ لیکن مکہ میں بنو ہاشم ایک دینی گھرانے سے مشہور ہوئے کیونکہ انہی کے پاس کعبہ کی تولیت تھی، جبکہ بنو امیہ مکہ کے دیگر قبائل پر اپنی جنگی قابلیت کی وجہ سے حکمرانی میں رہنے لگے۔ اسی طرح بنو امیہ میں سے جب یزید نے 60 ہجری میں حکومت سنبھالی تو اس نے مدینہ کے حاکموں کو خط لکھا کہ مدینے میں موجود اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیات سے میری بیعت لی جائے، خصوصی طور پر نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے تو ہر صورت بیعت لینی ہے۔ کچھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت لینے سے انکار کر دیا۔ بیعت سے انکار کی وجہ یہ تھی کہ یزید کی حکومت اسلامی اصولوں کے مطابق نہ تھی، لیکن یزید دن رات اسی تنگ و دو میں لگا رہا کہ کسی طرح نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت حاصل کر لے، کیونکہ ان کی بیعت نہ کرنے سے کبھی بھی اس کی حکومت سنبھل نہ پائے گی۔ جب مدینے میں حالات خراب ہونے لگے، شر اور فساد پھیلنے کا خطرہ بڑھنے لگا تو امام عالی مقام نے مدینے سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ 28 رجب کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قافلے کے ساتھ مدینہ سے ہجرت کی اور یہ قافلہ 3 شعبان کو مکہ پہنچا۔ مکہ میں آپ کا خیر مقدم کیا گیا اور جوک در جوک لوگ آپ سے ملنے آتے رہے۔ 10 رمضان کو حضرت امام حسین کے پاس پہلا خط کوفہ سے آیا اور پھر بے شمار خط کوفہ سے آنے لگے کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے اور یزید کی حکومت کو ہم نہیں مانتے۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا کہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ 6 شوال کو حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر تقریباً 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھ دیا کہ حالات سازگار ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ ادھر خط حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ملا تو آپ نے کوفہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ ادھر یزید نے کوفہ کے صحابی گورنر کو برطرف کر کے عبداللہ ابن زیاد کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ عبداللہ ابن زیاد پہلے سے ہی اپنی صفاکی کی وجہ سے عراق میں مشہور تھا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور قید میں ڈالا اور آخرکار حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر حضرت امام حسین نے اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ عبداللہ ابن زیاد کو جب جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوفہ کی جانب روانگی کا علم ہوا تو اس نے حسین بن تمیم کو 4,000 کا لشکر دے کر قادسیہ کی جانب روانہ کیا کہ ان علاقوں کی سخت نگرانی کی جائے تاکہ ان علاقوں سے
آمد و رفت کرنے والے افراد کی نقل و حرکت سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ ہربن یزید ریاحی کا 1000 کا لشکر بھی حسین ابن تمیم کے لشکر کا حصہ تھا، جو قافلہ حسینی کا راستہ روکنے کے لیے بھجوایا گیا تھا۔ سن 61 ہجری 2 محرم کو حضرت امام حسین کے قافلے کو روک دیا گیا۔ جب امام علی مقام کو پتہ چلا کہ یہی کربلا ہے تو آپ نے حکم دیا کہ خیمے نصب کر دیے جائیں۔ کربلا میں فوج کا سپہ سالار عمر بن سعد تھا، جو کہ خون ریزی سے بچنا چاہتا تھا، لیکن کوفہ میں موجود گورنر عبداللہ ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا اور آخر کار 9 محرم کو شمر 4000 سپاہی لے کر کربلا پہنچ گیا اور ساتھ میں عمر بن سعد کے لیے دھمکی آمیز خط لے کر آیا کہ یا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لو یا پھر ان کے ساتھ جنگ کرو۔ 10 محرم کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کی لاشیں اٹھا کر نڈھال ہو چکے تھے، لیکن شجاعت حیدری کی جھلک اب بھی چہرے پر چمک رہی ہے۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب رکاب تھامتی ہیں۔ یزیدی لشکر جب تلوار حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ وہاں موجود ہر شخص جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور طمع نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام اور انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے ایسی بزدل فوج نہ دیکھی تھی۔ سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ شہسوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ جیسے ہی امام علی مقام میدان کی طرف بڑھے تو شمر کہتا ہے، دور سے ہی تیر چلانا شروع کر دو۔ امام علی مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر یکبارگی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سینکڑوں یزیدی فوجی جہنم واصل کرنے کے بعد نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کی مہلت مانگتے ہیں۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا کہ شمر ملعون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی۔ خولی بن یزید نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شق القلب بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام و اکرام کی لالچ میں امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپو تلے پامال کیا گیا۔ سانحہ کربلا کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر میں سے قتل ہونے والوں کو 11 محرم کو دفن کیا اور سید زادوں اور اصحاب کے 72 جسد مبارک بے گورو کفن چھوڑ کر اور اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف بڑھنے لگا۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اور اصحاب کے سر مبارک نیزوں پر ہیں۔ اسیر کربلا اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عبداللہ ابن زیاد نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں پر چھڑی مارتا ہے۔ اہل بیت خون کے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن زیاد نے کربلا کے قافلے کو شہداء کے سروں کے ساتھ شمرو طارق بن محفر کی قیادت میں یزید کے محل کی طرف شام روانہ کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ شام میں جب قافلہ پہنچا تو وہاں جشن کا سماں تھا۔ زہر بن قیس نے نمائندگی کرتے ہوئے واقعہ کربلا کی ساری تفصیل یزید کو سنائی۔ ایک سونے کے تشت میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے جب نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا، جس میں قابل ذکر یحییٰ بن حاکم اور صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمہ تھے، جن کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا۔
اس کے بعد دختر سیدہ کائنات حضرت زینب نے ایک تاریخ ساز خطبہ یزید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ یزید جب پریشان ہوا تو اس نے قافلے کو آزاد کرتے ہوئے مدینے بھیج دیا۔ مدینے کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر مل چکی تھی۔ جیسے ہی قافلہ مدینے پہنچا تو وہاں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو آپ بس اتنا ہی کہہ سکے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیں۔ بس اس کے بعد مدینے میں ایک نہ تھمنے والا آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔